یہ یقین والا ایمان کیسے حاصل ہو؟ الحمدللہ کہ قانونی ایمان تو ہمیں حاصل ہے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی قربانی دیے ہمیں وہ ایمان حاصل ہو گیا، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کر دیا، مسلمان والدین کے ہاں ولادت ہو گئی، لہذا وہ قانونی ایمان تو شروع سے ایک عقیدے کی حیثیت سے ہمیں حاصل ہے۔ کلمہ شہادت کا جو بھی اقرار ہے وہ ہم سب کر رہے ہیں، لیکن معلوم ہوا کہ وہ تو صرف اسلام کا جز ہے، اس کی بنیاد پر تو دنیا میں ہمیں مسلمان مان لیا جائے گا۔ حقیقی مومن جس کی کہ یہ ڈیفینیشن ہے، جس کے یہ اوصاف ہے، جس کے یہ لوازم ہے، وہ بننے کی صورت کیا ہو، یہ گویا کہ میرے اور آپ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ایک بڑا عملی مسئلہ ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو تو میں کر چکا ہوں پچھلے سال کے محاذات قرآنی کے ضمن میں، اس وقت اجمالاً صرف تذکرہ کر رہا ہوں۔ ایمان کے حصول کا ایک بہت ہی آسان راستہ اہل ایمان کی صحبت ہے۔ کونوا مع الصادقین، اہل ایمان کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو۔ تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے قانون طبعی ہے، اگر آپ بھٹی کے سامنے بیٹھے ہوں گے آگ کی بھٹی کی حرارت آپ کو پہنچ جائے گی، اگر آپ کہیں برف کی سل کے قریب بیٹھے ہوں گے تو وہاں سے ٹھنڈ کچھ نہ کچھ آپ کو بھی پہنچ جائے گی۔ صاحب ایمان کا قرب آپ کو حاصل ہوگا، کچھ نہ کچھ ایمان حاصل ہو جائے گا۔ اور دوسرا ذریعہ ایمان کا کیا ہے؟ عمل، جیسے کہ سورہ حجرات میں بھی آیا ہے وَلَا بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے جب ایک انسان وہ اعمال صالحہ سر انجام دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس سے بھی خود بخود ایک ایمان پیدا ہوتا ہے۔ ایک بات تو پہلے سے طے ہے کہ ایمان حقیقی کے نتیجے میں عمل صالح ہو جائے گا، لازمی نتیجہ ہے، لیکن اس کا دوسرا رخ بھی درست ہے، عمل کے ذریعے سے بھی ایک عکس پڑتا ہے انسان کے قلب پر اور اس سے بھی یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ان دونوں ذرائع سے جو ایمان حاصل ہوتا ہے، میں تفصیل سے بحث کر چکا ہوں پچھلے سال کے محاضرات میں، وہ ایک غیر شعوری ایمان ہوتا ہے۔ اس ایمان کا انسان کے ذہن اور فکر سے تعلق نہیں ہوتا۔ ایمان ہے، وہ یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن سوچ کے ساتھ، اس کے فکر کے ساتھ، اس کے نظریات کے ساتھ، اس کے شعور کے ساتھ اس کا کوئی ربط اور تعلق نہیں ہوتا۔ یہ اگر شعوری ایمان حاصل کرنا ہے تو اس کا صرف ایک منبع اور سرچشمہ ہے، اس کا صرف ایک ذریعہ ہے، ایک ہی دکان ہے جہاں سے یہ جن سے گرا مایا مل سکتی ہے، اور وہ قرآن حکیم۔ بڑے ہی سادہ الفاظ میں مولانا ظفر علی خان یہ کہہ گئے اور بڑا پیارا شعر کہہ گئے، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں، انسان محنت کرے، مشقت کرے، لیکن یہ کہ تدبر کے ساتھ غور و فکر کرے، جس کو کہ پھر علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی سے اپنے خطبہ اول میں جو ریکنسٹرکشن کا ہے اس میں بیان کیا ہے کہ یقین پیدا ہوتا تجربے سے، لیکن تجربہ صرف ظاہری نہیں ہوتا، ہمارے حواس ظاہری ہیں، ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، چکھتے ہیں، سونگھتے ہیں، کسی چیز کو چھو کر دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ علم حاصل ہوتا، تجربہ ہے، لیکن ایک تجربہ باطنی بھی، قلب انسانی کا بھی ایک ادراک اور شعور ہے، جسے ہم کہتے ہیں عام زبان میں کہ وجدانی طور پر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، چاہے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اس کے لیے میرے پاس استشہاد نہیں ہے، شواہد نہیں ہے، تو جب کوئی شخص قرآن کو پڑھے سمجھ کر اور پھر وہ محسوس کرے کہ میرا دل بھی یہی کہتا ہے، دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، یہ کیفیت جو ہے یہ باطنی تجربہ ہے، جس سے کہ انسان کو واقعہ یہ ہے کہ پھر یقین حاصل ہوتا ہے، اور جب وہ قرآن کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو اب یہ یقین جو حاصل ہوتا ہے یہ شعور والا یقین ہے، اس لیے کہ قرآن نے انسان کے عقل سے بھی اپیل کی ہے، قرآن نے کائنات سے، آفاق سے بھی شواہد پیش کیے ہیں، قرآن مجید نے اپنے اندر جھانکنے کی دعوت بھی دی ہے، قرآن نے غلط نظریات کا ابطال بھی کیا ہے، قرآن مجید نے ایمانی حقائق کے لیے دلائل بھی دیے ہیں۔ اس اعتبار سے جب قرآن مجید میں جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، اس قرآن مجید کے اندر جب انسان غوطہ زنی کرتا ہے تو جو ایمان اسے اب میسر آئے گا وہ ایمان غیر شعوری نہیں ہوگا، شعوری ایمان ہوگا۔ اور آج کے دور میں خاص طور پر وہ جو ہم اس سے پہلے کی نشستوں میں دیکھ چکے ہیں کہ دین کے غلبے کی جد و جہد، جو جہاد فی سبیل اللہ کی سب سے اونچی اور آخری منزل ہے، اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ جو انٹلیکچوئل جو مائنورٹی ہے آج کی نوع انسانی کی، اس کو قائل کیا جائے، اس کے ذہن میں شعوری ایمان جو ہے وہ پیدا ہو، تبھی بات بنے گی اور تبھی نتیجہ خیز ہوگی۔ جو مساعی ہو رہی ہیں دنیا میں اس وقت
اس اعتبار سے اس یقین والے ایمان کا منبع اور سرچشمہ صرف اور صرف قرآن حکیم ہے۔ اگرچہ غیر شعوری طور پر ایک یقین کی سی کیفیت انسان میں اعمال کے نتیجے میں بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ کہ صحبت صالح، صحبت صاحب ایمان کے نتیجے میں بھی وہ کیفیت حاصل ہو سکتی ہے وہ بھی یقین کی کیفیت، وہ بھی یقیناً انسان کے کردار پر اثر انداز ہوگی، نتیجہ خیز ہوگی، لیکن یہ کہ شعور کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا، جبکہ آج جو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ شعوری ایمان کی۔ اس ضمن میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مشکات شریف کا آخری باب ہے، باب و ثواب ہذہ الامہ۔ اس امت کی جو فضیلتیں ہیں ان سے متعلق جو احادیث ہیں، جو فرامین ہیں، فرمودات ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو جمع کیا گیا ہے۔ اس کے فصل ثالث میں یہ بیہقی کی ایک روایت ہے، امام بیہقی سے لے کر آئے ہیں، ان کی ایک تصنیف ہے دلائل النبوہ، اس میں اس کو لے کر آئے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے والد سے یعنی دادا سے یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ صحابہ کی محفل میں ایک سوال کیا، بڑا پیارا انداز ہے یہ حضور کا، تعلیم کا اور تلقین کا انداز۔ بیٹھے ہوئے صحابہ کرام، آپ بھی چشم تصور سے دیکھیے، حضور بھی تشریف فرمائے، آپ نے ایک عجیب سوال کیا، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، ذرا مجھے بتاؤ کہ آپ لوگوں کے نزدیک تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین ایمان کس کا ہے؟ عجب کا لفظ ہے، نوٹ کر لیجئے، اس میں عربی زبان میں عجیب اس شے کو کہتے ہیں جو بڑی حسین ہو، دل آویز ہو، دل کو لبھانے والی ہو، اور اس میں افعل التفضیل کا صیغہ ہے اعجب، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، آپ لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ حسین اور دل کو لبھانے والا ایمان جو ہے تمام مخلوقات میں کس کا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے پہلی اٹمپٹ میں جواب دیا الملائکہ، فرشتوں کا ایمان، کتنا مکمل ایمان ہوگا؟ حضور نے فرمایا وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، وہ کیسے ایمان نہ لائیں، وہ تو اپنے رب کے پاس ہے، حقائق جب سب منکشف ہیں، ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، ہر چیز ان کے سامنے موجود ہے، تو ان کا کون سا کمال ہے اگر وہ ایمان لے آئے؟ ایمان کا تو ایمان بالغیب ہوتا ہے، وہ ہے کہ جو در حقیقت کوئی قابل قدر شے ہے۔ جب جہنم سامنے آ جائے گی نگاہوں کے تو بڑے سے بڑے کافر، چاہے وہ فرعون ہو اور چاہے فرعون و ہذہ الامہ جسے کہا تھا حضور نے، ابو جہل ہو، پورا پورا ایمان تو وہ لے آئیں گے۔ تو ما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، وہ تو اپنے رب کے پاس ہے، وہ کیسے ایمان نہ لائیں گے؟ پھر انہوں نے دوسری اٹمپٹ میں جواب دیا فالنبیون، پھر انبیاء کا ایمان۔ آپ نے فرمایا وما لهم لا يؤمنون والوحی ينزل علیہم، وہ کیسے ایمان نہ لائیں، ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے، وحی نازل ہوئی تو ان کا براہ راست تجربہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں مشاہدات کراتا ہے، غیب کی بھی خبریں دیتا ہے، غیب کی اطلاعات دیتا ہے، لہذا فرمایا کہ وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں کون سی بات ہے دل کو لبھانے والی۔ تیسرے اٹمپٹ میں صحابہ نے کہا فنحن، پھر اب ہمارا ایمان ہے، آپ نے اسے بھی رد کر دیا وما لکم لا یؤمنون وانا بین اظہرکم، آپ لوگ کیسے ایمان نہ لائیں جبکہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں؟ ایمان کی اتنی بڑی دہکتی ہوئی بھٹی جو ہے اس کے سامنے ہو اور پھر ایمان نہ لائیں، یہ تو کوئی بڑے کمال کی بات نہیں ہے، اگر میری موجودگی میں، میری صحبت میں آپ کو ایمان حاصل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اب تینوں ان سب جوابات کو رد کر کے اب آپ نے خود فرمایا ان اعجب الخلق الی ایمانا لاخواننا الذین یاتون من بعدی، میرے نزدیک تو سب سے حسین اور سب سے عمدہ اور دل کو لبھانے والا ایمان ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا، نوٹ کیجئے یہ لفظ لاخواننا، ہمارے وہ بھائی، الذین یاتون من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، یجدون صحفا فیہ کتاب، انہیں تو کچھ اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی، فیؤمنون بما فیہا، وہ ایمان لائیں گے اس کتاب کی بدولت، اس قرآن کے ذریعے سے جو کچھ اس میں ہے اس پر ایمان لائیں گے، ان کا ایمان ہوگا سب سے اعجب، سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ دل کو لبھانے والا۔ یہ میں نے آپ کو حدیث اس لیے سنائی ہے کہ یہ نہ سمجھیے کہ وہ ایمان جو ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا، ابھی یہ بلند مقامات جو کھلے ہوئے ہیں، محنت شرط ہے، کوشش ہے، قرآن مجید موجود ہے، یہ بہت بڑی دہکتی ہوئی بھٹی ہے ایمان کی۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ استفادہ نہ کریں، اس سے حرارت ایمانی حاصل نہ کریں، لیکن بہرحال وہ یقین والا ایمان حاصل کرنے کا ذریعہ اس حدیث کی روح سے بھی قرآن حکیم ہے۔